کہ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں ربیع الاول کا چاند ابھی طلوع نہیں ہوتا، یا یہ قبلے نیٹ پہ پہلے ہی طلوع ہو جاتے ہیں، یہ میلاد شرک ہے۔ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ جی میلاد نہیں منانا چاہیے۔ سیال کوٹ میں میں بات کر رہا ہوں، بڑے آپ ماشاءاللہ نورانی روحانی چہرے یہاں پہ موجود ہوتے ہیں، اگر آپ اجازت دیں میں لفظ میلاد کی تھوڑی وضاحت کر دوں کہ بزرگ تو سمجھتے ہیں، بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں۔ میلاد ایک کو ذرا کم کریں میری مہربانی۔ میلاد عربی کا لفظ ہے، ہمارے ہاں میلاد کو سالگرہ کہا جاتا ہے۔ آج کیا ہے؟ سالگرہ ہے اس کی جس کی وجہ سے یہ کائنات باقی ہے۔ ماشاءاللہ کیا نورانی روحانی چہرے بیٹھے ہوئے ہیں، بندے پھر بھی کہتے ہیں جی حضور کا میلاد نہیں منانا، اور تو اپنے مٹھو کی سالگرہ منا لیتا ہے، محمد کا جشن نہیں منا سکتا۔ بہت شکریہ، وقت میں نے زیادہ نہیں لینا، ایک فہرست ہے پڑھنے والوں کی۔ میں چاہتا ہوں آغاز میں چند گزارشات تاکہ آپ کا مائنڈ بن جائے۔ جی میلاد گنجائش نہیں ہے، جی شرک ہو بھائی، شرک کہاں سے ہو گیا؟ شرک اسے کہا جاتا ہے جو کام مخصوص ہو اللہ کے لیے، آپ اللہ کو چھوڑ کے کسی بندے کے نام پہ کر لیں۔ نماز نیت کی جاتی ہے، واجب 2 رکعت پڑھتا ہوں، 3 پڑھتا ہوں، 4 پڑھتا ہوں، قربتاً الی اللہ۔ اللہ معافی اگر اللہ کی جگہ بندے کی نیت کریں گے ملک صاحب تو شرک ہو جائے گا۔ آپ آ جائیں، آپ یہاں پہ آ جائیں، قبلہ آپ اگر نہیں بھی پسند کرتے آپ آ جائیں۔ ہاں جی بسم اللہ، مجھے زیارت ہوتی رہے گی، اجازت ہے جی میں بات کروں؟ جی بہت شکریہ۔ جو کام اللہ کے لیے کرنا ہو نا بیٹا میری طرف دیکھ، وہ بندے کے لیے شروع کر دو، جی یہ شرک ہے۔ میلاد شرک ایک صورت میں ہو سکتا ہے کہ میلاد کرنا اللہ کا تھا، یہ شیعہ سنیوں نے نبی کا شروع کر دیے، اور بھائی اللہ کی ڈیٹ آف برتھ آپ دے دے، ہم محمد کا میلاد چھوڑ کے اللہ کا شروع کر لیتے۔ میری بات پہ آپ سائڈ پہ ہو جاؤ ذرا۔ ہاں اللہ کی ڈیٹ آف برتھ، لیکن سیال کوٹ والو اگر اللہ لم یلد ہے، ملک صاحب اگر اللہ لم یو، آپ کو آیتیں یاد ہے نا، اور سورت توحید تو سارے مجمع کو آتی ہے یار، اللہ لم یلد ہے۔ دوسرا فقرہ کہ اللہ بول پڑھو کو FIR ہو چلی وَلَمْ يُولَدْ ہے۔ اوے بارگاہ میں جب لائیو پروگرام چل رہے ہوں نا اور آپ کا کوئی ذاکر مولوی کو آیت پڑھ رہا ہو اور آپ کو آیت آگے سے بھی آتی ہے تو آگے آگے پڑھا کرو، لائیو دیکھنے والے پھر جا کے اپنے بزرگوں سے پوچھتے ہیں شیعہ دا قرآن بھی یہی ہے۔ آج میں جی بہت شکریہ، میری طرف دیکھ کے آنے والے آتے رہیں گے، آپ زحمت فرمائیں جی بسم اللہ تشریف لائیں، آپ بھی آ جائیں، جلدی آ جائیں، مہربانی کریں گا۔ یہ جو ذاکرین کا راستہ ہوتا ہے نا اسے ذاکرین کے لیے چھوڑا کرو، کیونکہ ایک مجمع کا مزاج ہے، اس دروازے سے جس نے بھی آنا ہے تو سامنے دیکھنا ہوتا ہے۔ میں آپ سے ناراض نہیں ہو رہا، لیکن آپ ذرا ممبر کی طرف دھیان رکھیں، اور جن بھائیوں نے آگے بیٹھنا ہونا وہ پلیز پہلے آیا کرو۔ یہ بڑی پرانی پرابلم ہے، آنا بعد میں ہوتا ہے، نمبر پہلے پہ قبضہ کرنا۔ میری بات پہ دھیان دیں۔ او بھائی
اللہ لم یعنی نہ اللہ نے کسی کو جنا نہ اللہ کو کسی نے جنا. اور جب اللہ کی ولادت ہی نہیں تو تاریخ ولادت کہاں سے آئے گی؟ جب تاریخ ولادت ہی نہیں پھر اللہ کا میلاد تو ہو ہی نہیں سکتا نا. تو جب اللہ کا میلاد ہو ہی نہیں سکتا پھر محمد کے میلاد سے پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ ان کی اندر میں درد ہے کہ ہمارے بڑوں کا کوئی نام نہیں جانتا اور سیدوں کے نانا کے جشن منائے جاتے ہیں. بہت شکریہ بیٹا، بہت شکریہ، بہت شکریہ. اور آج اللہ ملک میرے بھائی کو مشتاق کو زندگی دے، یہ میلاد النبی کا پروگرام کر کے انہوں نے پورے علاقے کو میسج دی ہے کہ دینیات پڑھانے والے یہ بچوں کو بتاتے ہیں کہ شیعوں کو کیا پتا نبی کیا ہے. آج پورے اڈا پسروریہ کی لائٹنگ بتا رہی ہے. تو کہتے شیعہ نبی کو نہیں مانتے، شیعہ جسے مانتے ہیں محمد کی وجہ سے مانتے ہیں. میری تائید فرمایا. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. لیکن حضور جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں میلاد سرکار کا تو دور کی بات ہے، بندوں کی سوئی ابھی تک وہیں پہ اٹکی ہوئی ہے. یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے. میری ماتمی بچوں سے اپیل ہے، اگر آپ کے کلاس فیلو دوست کالج یونیورسٹی کے آپ کی دوستی کی سنگت میں مجلسوں میں بارگاہوں میں آنا شروع ہو گئے نا، تو اگر ان کا موڈ بن گیا ہے کہ ہم نے یا علی کہنا ہے تو یا علی کہنے سے پہلے ان سے یا محمد کہلوا. کیونکہ جب ایک محمد سمجھ میں آ جائے گا نا پھر سارے محمد ہی سمجھ میں آ جائے. لہذا جس بندے نے یا رسول اللہ نہیں کہنا وہ یا حسین کیسے کہے گا؟ تو یہاں بندے بیس پہ اڑے ہوئے ہیں، یا رسول اللہ جائز نہیں ہے، اور آدھی رات تقریر کریں گے، لیکچر دیں گے کہ یا صرف اسے کہتے ہیں جو موجود ہو. ماشاءاللہ ملک صاحب اللہ زندگی دے، ہم یہ بھی کہتے ہیں جو حاضر ہو، جو ناظر ہو. یہ شیعہ سنی یا رسول اللہ، یا نبی سیدی مرشدی، یا صرف اللہ کو کہنا. 2 گھنٹے خطاب کریں گے یا صرف اللہ کو کہنا چاہیے. سادہ مسلمان ہیں، میرے ملک کے کچن چلانے کی فکر میں بندوں کے پاس سوچنے کا وقت ہی نہیں شاید رہ گیا. وہ 2 گھنٹے لیکچر صرف یا اللہ کہنا چاہیے، جو مر جاتے ہیں انہیں یا نہیں. اور وہی مولوی سویرے اسی محلے کے قبرستان کی نکر پہ کھڑا ہو کے سارے مسلمانوں کے سامنے کہتا ہے السلام علیکم یا نہیں آپ پورا دھیان ہی نہیں دے رہے. بیٹا میں موجود باتیں کر رہا ہوں. السلام علیکم یا اہل القبور. کسی کے پاس سوچنے کی فرصت نہیں ہے کہ تیرے پنڈ کے مردے یا ہو سکتے ہیں اور جس محمد کی وجہ سے سب باقی. کیا کہنے. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. اچھا ایک بات اور، ہمارے اہل سنت بھائیوں کو اللہ زندگی دے، اس ملک میں بڑی کوشش ہو رہی ہے کہ شیعہ سنیوں کے اختلاف کو ہوا دی جائے. یہ جو بندے پاکستان کی سالمیت کو برداشت نہیں نہ کرتے، ان کی خواہش ہے، حالانکہ شیعہ سنی ایک ہی ندی کے کنارے ہیں، ایک ہی آسماں کے تارے ہیں، ایک ہی گلشن کے پھول ہیں، کیونکہ دونوں عاشق رسول ہیں. میری تائید فرمائے بیٹا، میری تائید فرمائے. لیکن حضور کچھ لوگ، مہربانی سر، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی خواہش ہے کہ یار یہ شیعہ سنی رولا جو ہے نا اسے اچھالتے پھرو، مذہبی فاصلے. لیکن ان ساری چالاکیوں کے باوجود اس ملک پہ گسائیوں کا اتنا کرم ہے کہ 22 رجب کو جب مولا کے کنڈوں کی نیاز بنتی ہے نا پھر گلیوں میں پتہ نہیں چلتا شیعہ گھر کون سا ہے اور سنی گھر کا. میری تائید فرما، میری تائید فرما. لیکن ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کچھ سالوں سے جیسے رجب کا چاند نکلتے
नेट पे मौलवी तुलू हो जाता है। अच्छा सियालकोट में बारीकी का मजा नहीं तो वजीरिस्तान वालों ने ले। जो बंदे मुझे घूर रहे हो मेरा कोई लेन देन का रौला है। और खुदा के लिए आज 2 खुशियां हैं सैयदों के घर की। जिस बंदे ने आज खुश नहीं होना उसने सारा साल डॉक्टरों से पूछना है मेरा ब्लड प्रेशर ठीक क्यों। मुस्कुराओ यार, हाँ हाँ हाँ, बुलंद लहजे में जवाब दे। और 22 रजब को सिर्फ शियों के घर में न्याज़ें नहीं बनती। मेरी गवाही दो यार, मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे रोक सकते हैं आप, लेकिन जैसे रजब निकलते चांद में यही लुत्फ है जरा मैं कल्ला ही ले गया। चांद निकलते और मौलवी तुलू हो जाते। और हुजूर बड़ी माजरत के साथ क्लिप मौलवियों के आ जाएंगे रजब में और पता क्या कहेंगे, मुसलमानों रजब का चांद हो गया है, कूड़े ना खाना ना पकाना। ये शिया किसी के मरने की, ये शिया किसी के मरने की खुशी कर। ओए हमने जब उसके जीने पे खुशी नहीं की मुझे नहीं अंदाजा आप कहां पे है। आप जिए सर, आप जिंदा और सलामत रहे आप। लिहाजा अल्लाह जिंदगी दे मेरे अहले सुन्नत भाइयों को, जब वो सरकार का सलाम पढ़ते हैं ना सारा साल ही पढ़ते हैं, लेकिन जब वो मिलाद में गलियों में सैयदी मुर्शदी या नबी के नारे लगते हैं और दुरूद व सलाम की आवाजें जब गलियों में गूंजती हैं ना, और ये देखे रोशनी चरागा, फिर कुछ दोस्तों को अल्लाह जाने प्रॉब्लम क्या है, कुरान हदीस से रोशनी मना नहीं कर सकते। फिर मिलाद वाली गली का चरागा देख के फिर एक दूसरे से कहते हैं ले बिजली यूंज पूरी नहीं हो रही। मेरा ख्याल है मेरी आवाज ही नहीं यहाँ तक पहुंच। बहुत शुक्रिया सर। चिरागा अच्छा नहीं किबला लगता, रोशनी नबी के नाम की अच्छी नहीं लगती, तो जी बिजली पूरी। ये शिया सुन्नी जी ये चिरागा करते हैं। अगर मेरा मजमा इजाजत दे तो मैं ये चिरागा उनके घर से दिखाने लगा हूं जिनकी मसीतें सारा साल उदास होती हैं। वो कहते हैं इस्लाम में चिरागा नहीं करना चाहिए। और भाई क्यों नहीं करना चाहिए? एक मौलवी औखा फिक्रा बोलते हैं जी ये इसराफ है। क्या है? ये मौलवियों के फिक्रे रखे ने रोक नहीं। चिरागा नहीं मौलाना, चिरागा नहीं करना चाहिए, ये इसराफ है। इसराफ पता किसे कहते हैं? ये फजूल खर्ची है। मिलादन नबी पे चिरागा नहीं करना चाहिए, फजूल खर्ची है। आपने जब तक चुप रहना मैंने भी यहीं तक ही रखना है। चिरागा नहीं करना चाहिए। ओए अगर चिरागा मोहम्मद का करना फजूल खर्ची है तो 27वीं रमजान को तू अपनी गली से, मतलब सब अल्लाह आपको जिंदगी दे, तो अपनी गली से चंदा जमा करके तू भी 5-7 लड़ियां लाइटिंग मस्जिद पे करके बैठ जाते हैं। और अगर बंदा पूछे किबला हुन बिजली पूरी हो गई है, ये अब 27वीं रमजान को मस्जिद पे चिरागा क्यों करते हैं? कहते जी अल्लाह जाने तुम शिया सुन्नी किस किस्म के मुसलमान हो। ये ना इस रात पे चिरागा हम इसलिए कर रहे हैं कि इस रात पे कुरान उतरा है। तेरी जिद के क्या कहने, और जिस रात पे कुरान उतरे तब चिरागा कर लेते हो, और जिस रात पे कुरान उतरे नहीं नहीं नहीं, आप अपने अंदाज में सुन रहे हैं। वक्त बिल्कुल जवाब देंगे, सारे जवाब देंगे आप। मेहरबानी से, मेहरबानी से। लेकिन
لیکن اعلی مرتبت حالات اس طرح کے ہیں کہ تبلیغ مسجدوں سے نکل کے یونیورسٹیوں میں پہنچ گئی. شاید میری قوم کے ینگ دوست یہ بات سمجھ لیں، پاکستان میں دینیات پڑھانے والا ٹیچر یا دینیات پڑھانے والا پروفیسر کلین شیو ہی کیوں نہ ہو، اس کے اندر ایک مولوی ہوتا ہے. پتہ نہیں آپ دھیان دے رہے ہیں یا نہیں. اور وہ جناب وہ پتہ ہے، اور کمال پتہ کیا، وہ ان دنوں کہے گا بیٹا ہم حضور کے منکر نہیں ہیں. جی آپ جیئے، اصل میں انہیں یہ کہنا پڑتا ہے کیونکہ حبیب کا قدر اتنا بڑا ہے کہ انہیں کہنا پڑتا ہے کہ ہم سارے حضور کے نوکر ہیں جی. لیکن بیٹا یہ بھی حقیقت ہے. اچھا اس طرح بات کریں گے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ یہ پروفیسر یہ تنخواہ پبلک کے پیسوں سے لیتے ہیں. جو آپ کی کٹوتیاں ہوتی ہیں نا، چھوٹے چھوٹے ٹیکس، ان ٹیکسوں سے یہ سرکاری خزانے میں جو پیسہ جمع ہوتا ہے اسی سے تنخواہ جاتی. تنخواہ یہ پبلک کے پیسوں سے، پاکستانی پبلک کے پیسوں سے لیتے ہیں، اور تبلیغ سعودی عرب کی کرتے ہیں. میری بات پہ توجہ فرمایا. میری جان ایسی باتیں ممبر پہ نہیں کی جاتی، میں کر رہا ہوں. یہ ظلم ہو رہا ہے مملکت خدا داد پاکستان میں، اور دینیات کے نام پہ بیٹا بچوں کو سمجھایا جا رہا ہے، طلبہ و طالبات سے کہا جا رہا ہے جی جو حق ہے وہ حق ہے. ہم حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں، بالکل صحیح ہے، لیکن حضور کے یہ حقیقت ہے جی، وہ جو کہتے ہیں میں نہیں کہہ رہا، میں نے اوکھیاں نہ دیکھو، میں کسی کا کہا کہہ رہا ہوں. وہ کہتے ہیں جی جو حق ہے وہ حق. بھائی کیا حق ہے جی؟ ہمارے نبی کے خاندان میں اسلام نہیں تھا، ہمارے نبی کے گھر میں اسلام نہیں تھا. اور آگے بڑھتے ہیں تو کہتے ہیں نہ حضور کی ماں مسلمان تھی، نہ باپ مسلمان تھا، نہ دادا مسلمان تھا، نہ چاچا. زیادہ زور چاچے پہ دیتے ہیں. نہ چاچا مسلمان تھا، نہ دادا حضور کے خاندان میں اسلام نہیں تھا. بس اللہ کا کرم ہو گیا اور اللہ نے ہمارے حضور کو 40 سال کے بعد نبی بنا دیا. اس میں حضور کی عزت کیا ہے؟ اور 40 سال کے بعد تو سارے ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں. میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے سر؟ بھائی جی بسم اللہ بسم اللہ، مہربانی سر. بہت اچھے، بہت آپ جی سر. جواب دیا کریں، جواب دیا کریں. اللہم صلی علی محمد. مہربانی سر، مہربانی سر، میری طرف دیکھیں، میری طرف دیکھیں. جی بس جی حضور کے خاندان میں اسلام نہیں تھا، بس 40 سال کے بعد اللہ کا کرم ہو گیا. 40 میں بات جاری رکھوں گا انشاءاللہ. جب دل روشن ہے نا سرکار کی خوشی میں تو انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا. مجھے اجازت آپ کی چاہیے، میں بات آگے بڑھا. اور بھائی اس میں حضور کی عزت کیا ہے؟ 40 سال کے. اور بھائی چلو جشن میں بیٹھے بیٹھے ہی آپ سوچ لیں، آپ ذہن میں اپنے کزنوں کو لائیں، مامیاں پھوپھیاں دے پتر لے آؤ، اور آپ کے ذہن میں ابھی آئے گا واقعی یار جب وہ 25 سال کا تھا تو اس کا مزاج کچھ اور تھا، جب وہ 35 38 40 سال کا ہوا تو وہ یک سارے ہی بدل گیا. تو یہی میرا کہنے کا مطلب ہے کہ 40 سال کے بعد تو بندے تقریباً بدل جاتے ہیں. آپ جی ہیں، آپ زندہ و سلامت رہے. جی حضور کے جی معاذاللہ جی خاندان میں اسلام نہیں تھا. وہ حضور کے خاندان میں کیا کہتے ہو؟ اسلام نہیں تھا. بسم اللہ آصف بھائی کہاں بیٹھنا پسند کریں گے؟ جی مہربانی.
اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میں بات جاری رکھے ہوئے ہوں, میں ٹائم آپ کا ضائع نہیں کرنا چاہ رہا. میرے بہت پیارے میرے عزیز جناب آصف کمال صاحب بہت کمال کا لکھتے ہیں, کمال لہجے میں پڑھتے ہیں. آج کل جشنوں میں یا شاعروں کا مزہ یا ذاکروں کا, مولوی تو صرف برکت کے لیے رکھے جاتے ہیں. جی بسم اللہ آپ جیے, لیکن ایک بات یاد رکھنا, میں جو گزارشات آپ سے کر رہا ہوں نا, ان باتوں پہ دھیان دیا کریں, کیونکہ اگر بازار میں دکان کے تھڑے پہ کسی دوسری سوچ کے بندے سے بات کرنی پڑ جائے, وہ تو پھر قصیدہ کم نہیں ہوتا. مہربانی صاحب میری جان, پھر تو بات کم آتی ہے. اور میں مطمئن ہوں ویسے کچھ بندے لائٹ جانے کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. اسی سبحان اللہ نام ہی آکھیے, سانو کیڑا رضوی صاحب ایک رہا ہے. نہیں, میرا اور آپ کا جو ولایت کا رشتہ ہے نا, مجھے بات سے بات ہو رہی آصف بھائی, میں صوبائی امن کمیٹی کے اجلاس میں تھا, یہ کچھ سال پہلے کی بات ہے, پنجاب صوبے کی کمیٹی کا اجلاس. ایک مولانا میرے ساتھ والی چیئر پہ تھے. جب چائے کی بریک ہوئی نا, تو میرا نام, وہ مہمانوں کے نام آگے لکھے ہوتے ہیں, میرا نام پڑھ کے نا کہتے ہیں جی آپ شیعہ نمائندگی کر رہے ہیں. وہ نام جب پڑھا سید ریاض حسین رضوی, اب شیعہ اچھا مجھے فوراً پتہ چل گیا کہ میں انہیں کو مولوی لگا نہیں, کیونکہ سیالکوٹ والوں, میرے ملک میں تو بندے مولوی سمجھتے ہی اسے ہیں جیڑا کرسی چ پورا نہ ہے. لہذا مہربانی سر بچوں آپ جیئے, آپ زندہ و سلامت رہیں. میرے خیال ساؤنڈ چلے لائٹ ڈم میں, نہ میں ڈم ہوں نہ آپ ڈم ہیں. ہمت کرے, پیچھے ایک بندے نے بھی نہیں رہا. اچھا خیر بات یہ میں کر کے نتیجے کی طرف آ جاتا ہوں. کہنے لگا جی آپ شیعہ نمائندہ ہے. میں نے کہا جی الحمدللہ. شاہ جی وقت زیادہ نہیں ہے سید صاحب, آپ سے ایک بات پوچھنی تھی. میں نے کہا جی ہم مینٹلی ہر وقت ہی تیار ہوتے ہیں, آپ فرمائیں آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں. کہنے لگا یہ جو شیعہ حضرات علی ولی اللہ پڑھتے ہو, میں نے کہا اس علی ولی اللہ کا فائدہ کیا ہے. ہوئے ہوئے ہوئے, سیالکوٹ ہے یار, آپ باریکیوں کا مہربانی مطلب سما, اس علی ولی اللہ ہون راضی ہو تو شادہ فادہ نعرے لگا لیا کرو یار. تو اس نے کیا کہا, مولانا میری طرف دیکھو یار, اور یہ کبھی بجھتی ہے کبھی جلتی ہے, یہ اپنے انداز میں داد دے رہی اور آپ پریشان ہو رہے. یہ چلی بھی جائے نا تو آپ کے دل کی جو روشنی ہے نا, اس کی نمائندگی موبائل کی لائٹ کر لے گی. ہر جیب میں موبائل ہے, اب روشنیوں سے پریشان نہیں ہوتے. اب جی سید صاحب یہ علی ولی اللہ کا فائدہ آپ بتا سکتے ہیں. آصف یار بات اتنی عجیب تھی. میں نے کہا مولوی صاحب, اور جو بندہ بس میں منجن بیچتا ہے وہ منجن کے 9 فائدے بتاتا ہے. ہائے ہائے کیا کہنے, جلدی مہربانی سر, مہربانی بیٹھیں گے آپ, بہت شکریہ. اور میں نے کہا منجن بیچنے والا 9 فائدے بتاتا ہے اور تو علی کا فائدہ پوچھ رہے. کیا لگا نہیں لمبی بات کا وقت نہیں ہے, چائے کی بریک ہے, بس کوئی ایک فائدہ. اب اس باریکی کا اللہ جانے آپ میں سے کون کتنا لطف لیتے ہیں. میں نے کہا قبلہ یہ آپ عجیب سی بات, یہ آپ میری طرف دیکھیں, کوئی بات نہیں, یہ فائدہ علی ولی اللہ کا آپ کو ضرورت کیوں پیش آئی ہے. کہنے لگے جی میرا بیٹا یونیورسٹی میں, اس کے کلاس فیلو شیعہ بچے, میرے بیٹے نے کہا تھا کہ مدھم کریں آواز, اگر کوئی شیعہ
ملے تو ان سے علی ولی اللہ کا فائدہ پوچھنا. میں نے کہا قبلہ عجیب سی بات ہے, میرا بچہ یونیورسٹی میں ہے, اس کے طالب علم اسٹوڈنٹ ساتھی شیعہ ہیں, وہ پوچھ رہا تھا کہ علی ولی اللہ کا فائدہ پوچھنا. آپ کے بچے کے اسٹوڈنٹ طالب علم ساتھی شیعہ ہیں, علی ولی اللہ کا فائدہ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ بات تھوڑی گہری ہے. پتہ ہے اس مولوی صاحب نے کیا کہا؟ کہنے لگا میرا بچہ کہتا ہے بابا کسی شیعہ سے پوچھنا علی ولی اللہ میں ہے کیا؟ شیعہ بچے رشتہ چھوڑ دیتے ہیں, علی نہیں. ہائے ہائے ہائے, کیا کہنا ہے آپ جیے. میری اس بات پہ دھیان دیں. میں بڑی جلدی بات مجھے کلوز کرنا. میں نے کہا قبلہ فائدے گننے لگوں تو ایک طویل لسٹ ہے. کہنے لگے نہیں صرف ایک فائدہ. اب پابندی ہے, پابندی اوے ہون ٹائم دی نہیں, وہ کہہ رہا تھا ایک فائدہ. میں نے کہا چلے قبلہ ایک میں فائدہ بتا دیتا ہوں, اللہ کرے آپ کے حوالے سے اہل اسلام بھائیوں تک بات بھی پہنچے, کیونکہ جب کیمرہ موجود ہو نا تو پھر بات چار دیواری تک نہیں رہتی. جب تک یہ لائیو سسٹم نہیں تھا نا کیمروں والا, ہم ممبروں پہ آنے والے مولوی ذاکر بڑے سوکھے ہوتے تھے, آج گل کی تھی کل مکر گئے. جب سے یہ کیمرہ آیا اب مکرنے کی گنجائش نہیں رہ گئی. میں نے بہت عرصہ پہلے کہا تھا مالک اگر یہ سی ڈی سسٹم بننا ہی تھا غدیر ہی پہ بن جائے. کیا کہنے اس کا فائدہ پتہ کیا ہونا تھا کہ اگر وہاں پہ کیمرے ہوتے نا تو 2024 میں آج مسلمان اپنے فون کی سکرین پہ آج ہی دیکھ لیتا کہ بازو کس کا تھا, پکڑا کس نے تھا, اور مبارک دینے والے. کیا کہنے جی. کہنے لگے جی ایک فائدہ شاہ جی سید ایک فائدہ بتا دو. میں نے کہا قبلہ میں ایک فائدہ قبلہ میں نے کہا جی ایک فائدہ میں بتا رہا ہوں. کہنے لگے وہ کیا؟ میں نے کہا حضور ماشاءاللہ آپ علمی شخصیت ہے, ختم نبوت کے نام سے واقف ہے. کہنے لگے جی وہ بندہ مسلمان ہی نہیں ہے جس کا ختم نبوت پہ ایمان نہیں ہے. بات تھوڑی گہری ہے لیکن میں مطمئن ہوں کہ آپ اس بات کو یقیناً سمجھیں گے. کہنے لگا جی ختم نبوت پہ ایمان ہو تو میں نے کہا جی ختم نبوت کا مقصد کیا؟ کہنے لگا جی حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا. تو میں نے کہا لیکن حضور کے بعد بندے نبی بنے تو ہیں نا. میں بد وقت نہیں ہے. میں نے کہا یہ فائدہ ہے علی ولی اللہ کا کہ جتنے بھی جھوٹے نبی بنے ہیں ان میں سے کوئی بھی علی ولی اللہ پڑھنے والا نہیں تھا. یہ آپ جیے سر, یہ مہربانی سر آپ جیے. بات مجھے روکنا. یہ ماشاءاللہ سے دلان یہ سیال کوٹ کا کیا بات ہے, باشعور لوگوں میں بات کر رہا ہوں. جتنے 2 نمبر نبی بنے وہ یہودی نہیں ہے. میری جان مسلمانوں کے گھر سے بنے یار, لیکن جتنے بھی 2 نمبر نبی بنے فہرستیں اٹھا کے دیکھ لے, ان کے نان کے داد کے دیکھ لے, ان میں سے کوئی بھی شیعہ نہیں ہے. تیرے مولویوں کی کوئی گرامر وکھری ہے, تیری عربی گرم ہے کہ تیرا مولوی جب چاہتا ہے وہ نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. شیعہ مر جاتے ہیں نبوت کا دعویٰ کیوں نہیں کرتے؟ میں سلام کروں گا شیعہ قوم کی ماؤں کو جن ماؤں نے بچوں کو بچپن میں پڑھا دیا تھا بیٹا یاد کرو لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں, محمد رسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہے. بیٹا آگے پڑھو علی ولی اللہ, علی اللہ کا ولی ہے. شیعہ ذہن میں ماں بچپن ہی میں بٹھا دیتی ہے جب علی نبی نہیں بن سکا یہ ربوے کے بندے نبی کہاں سے بن رہے. کیا کہنے آپ جیے سر, آپ وقت بالکل جا رہے ہیں. مہربانی سر جی. وہ بات وہیں پہ جی ہمارے نبی کے حضور کے خاندان میں اسلام جی نہیں تھا. کمال نہیں ہوگی. اب جو پڑھے لکھے بچے اگر کوئی لائیو سن رہے وہ کہے گا یار رضوی صاحب یہ کن کی بات کر رہے ہیں, اور میں اسلامی لٹریچر کی بات کر رہا ہوں.
چلو لٹریچر چھوڑو یار، آپ میں سے کوئی بندہ بھی گواہی نہیں دے گا کہ ایک زمانے میں جمعے کے خطبوں میں جب حضور کی تعریفیں ہوتی تھی نا تو لہجہ یہ ہوتا تھا، حضور نے کہا یا اللہ میرے والدین کو بخش دے. ہاں. آگے سے اللہ نے کہا حبیب گل سن، یا ماپے بخش والا ہے. آپ دھیان نہیں دے رہے، میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں؟ میں کو مصر کی باتیں کر رہا ہوں، صرف اس ملک کی بات ہے یار. نبی نے کہا میرے والدین کو بخش دے، تو آگے سے اللہ نے کہا حبیب یا والدین بخش والے یا مت بخش. تو پھر ہمارے بھائی وجد میں آ جاتے تھے اور کہتے تھے حضور نے کہا ماں پہ رہن دے، امتی امتی. حضور نے 3 دفعہ کہا یا اللہ ماں پہ رہن دے، میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے، میری امت. میں سے بخشی ہوئی امت سے پوچھ رہا ہوں، اور بخشے ہوئے دوستو کبھی اکیلے میں بیٹھ کے سوچنا کہ جو بچہ اپنے ماں باپ سے وفا نہیں کر رہا، سیالکوٹ ہے یار، مجھے نہیں پتا اب کون انداز. مسلمانوں خدا را سوچو. چلیں دیکھیں اب ماشاءاللہ آصف جی یہ سیالکوٹ شہر ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں میرا بیسیکلی اپنا تعلق ایک دیہات سے ہے، میں پنڈ کا کلچر سمجھتا ہوں. آپ میں سے بھی جو کسی پنڈ یا چھوٹے گاؤں قصبے کے رہنے والے ہیں، ویسے تو کسے نہیں مننا، لیکن آپ اللہ کرے میری گواہی دے جائے. اس زمانے میں ایک طرف یہ ہوتا تھا نبی نے کہا یا اللہ میرے والدین کو بخشنا، اللہ نے کہا یا ماں پہ بخش والا ہے یا امت بخش. اور دوسری طرف پتہ کیا اعلان ہوتا تھا، اللہ کرے میں بات سمجھا سکوں. دوسری طرف پنڈ کی مسجد میں اعلان ہوتا تھا، پنڈ آلیو قاری صاحب کہہ رہے ہیں اپنے بچے مسجد بھیجو، تمہارا بیٹا مسجد میں آ کے ایک آیت بھی قرآن کی زبانی یاد کر لے گا تو تمہاری 7 پشتیں. آپ جیئے سر، آپ جیئے، یہ زندہ کہانی ہے سر. آپ میں سے آپ اپنے بزرگوں سے پوچھ لیں، آپ نے سنا ہوگا. جی قاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ اپنے بچے بھیجو مسجد میں، تمہارا بیٹا ایک آیت حفظ کر لے گا نا. جڑے جمے پلے شہر جو تسی تے پیڑے رہو، دوسرے بندے تے سبحان اللہ کرو. جی قاری صاحب کہہ رہے ہیں اگر تمہارا بچہ ایک آیت قرآن کی یاد کر لے گا تو تمہاری 7 پشتیں. پنجابی سمجھ دیو؟ ویسے مینو انجی لگ رہا ہے میں جرمن وچ خطاب کر رہا ہوں. اور سادے باتوں پہ دھیان آپ کیوں نہیں دے رہے؟ قاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ تمہارا بیٹا ایک آیت حفظ کر لے گا، تمہاری 7 پشتیں جنتی ہو جائیں گی. پنڈ جٹاں دا ہے، سارا پنڈ سمجھدا ہے، 3 پشت انڈیا ہے. بیٹا خدا کے لیے متوجہ نہیں، مجھے موقع دے. لیکن مسجد میں اعلان ہو رہا ہے کہ تمہارا بیٹا اگر ایک آیت، میری طرف دیکھو میری جان، ایک آیت یاد کر لے گا نا تو تمہاری 7 پشتیں. اور اب تفصیلات کا وقت نہیں ہے، لیکن ہمارے تب دوست علماء یہ پڑھا کرتے تھے کہ حضور وہ جنت پشتیں کیسے جاتی ہیں. وہ کہتے تھے کہ حضور ایک قبرستان کے قریب سے گزرے، صحابہ کبار بھی ساتھ تھے. حضور نے صحابہ سے کہا تیز چلو. بس وہ تو کہنے کی دیر ہی تھی. اور لمحوں کے بعد حضور دوبارہ وہیں سے گزرے. پہلے صحابہ سے کہا تیز چلو، اب کہہ رہے ہیں آہستہ چلو. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ قبر بھی وہی؟ یہ ہمارے بھائی سناتے تھے، بھائی یا رسول اللہ قبر بھی وہی، 2 لمحے پہلے آپ نے کہا تھا تیز چلو، اب کہتے ہیں آہستہ چلو. تو آگے سے حضور نے کہا کہ جب ہم پہلے یہاں سے گزر رہے تھے نا تو صاحب قبر پہ عذاب نازل ہو رہا تھا. تو یا رسول اللہ عذاب اتنی جلدی ٹل جاتا؟
حضور نے کہا جلدی ٹلتا نہیں. اصل میں اس مرنے والے کے بیٹے نے نا مسجد میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یاد کر لی ہے. تو اللہ کہتا ہے مجھے بڑا عجیب لگتا ہے کہ بیٹا بسم اللہ پڑھے اور میں باپ پہ عذاب نازل کروں. تیری سوچ کے کیا کہنے. جو بیٹا جس کا بسم اللہ یاد کر لے اس کی عذاب ٹال دیتے ہو, اور جس کا بیٹا بسم اللہ کی بے کا نقطہ ہو. نہ ایک لمحہ مجھے دے. آپ جیئے سر, آپ زندہ و سلامت رہے. اب اس مقام پہ دیکھو, مقام ابو طارق ہے, بات میں روک رہا ہوں. جی تمہاری ذات پوچھتے جنت میں جائیں گی اگر تمہارا بیٹا ایک آیت یاد کر لے گا. میں آج اس سالانہ جشن کے ابتدائی لمحات میں کیمروں کے سامنے پوچھ رہا ہوں کہ مسلمانوں مذہب اپنے رکھو, مسلک بے شک اپنے رکھو. ادھا ملک اس غلط فہمی میں مجلس والی گلی بدل جاتا ہے کہ یہ شیعہ ذاکر مولوی دلیلیں ہی اس لیے دیتے ہیں, یہ ہمارے بچوں کو شیعہ کرتے پھرتے ہیں, وہ اسی اگلے سنبھال دے پھرنے. آپ دھیان ہی نہیں دے رہے یار. اور میں مائک پہ کہہ رہا ہوں جس مذہب پہ ہو اسی پہ رہو, جنہیں مان رہے ہو نا انہیں مانتے رہو, سنبھال کے رکھو اپنے باپ دادے کا دین. مذہب نہ بدلو, سوچیں بدل لو. اور تیرا بیٹا لاہور کے پریس کے چھپے ہوئے قرآن تھے ایک آیت یاد کر لے, اپنی سات پشتے جنت میں بٹھا لیتے ہو, اور جس محمد پہ سارا قرآن اترے اس کی پہلی پشت بھی جنت میں نہیں جانے دے رہے. بس میں بات روک رہا ہوں. زندگی میں جب بھی تجھے نبی کے بابا کا نام لینا پڑے تو حضرت عبداللہ خالی نہ کہا کرو. ماشاءاللہ حضرت عبداللہ علیہ السلام, نبی کے دادا حضرت جی نبی کے باپ دادا مسلمان نہیں تھے. اور بڑے شہر سے مجھے کوئی تیرا دانشور بتا دے اگر نبی کا دادا مسلمان ہی نہیں پھر تیرے نبی کا نام محمد کس نے رکھا تھا. ایک ایک بندے پہ لازم ہے, میری بات پہ دھیان دے. ہمیں بتایا سید, ہمیں بتایا جائے. اور جب ہم پوچھتے ہیں نا نبی کا نام محمد کس نے رکھا ہے تو پھر کہتے ہیں سونے کا نام اللہ سونے نے رکھے. اللہ سونے نے سونے کا نام محمد نہیں رکھا, احمد رکھا تھا. یہ میں نہیں کہہ رہا, قرآن کہہ رہا ہے. اور قرآن اگر سپیڈ و سپیڈ پڑھنا ثواب ہے, اور سمجھ کے پڑھنا بھی ثواب ہے. حضرت عیسیٰ فرما رہے تھے مبشرم برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد. عیسیٰ کہہ رہے تھے میں خوشخبری دینے آیا ہوں. جس کی خوشخبریاں دے رہے ہیں نا وہ ابھی آیا نہیں, تو جس کے آنے سے پہلے کی خبر خوشخبری ہے, اور خوشخبری موت کی نہیں ہوتی میلاد کی ہوتی. ہائے 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 ہائے. حضرت بہت شکریہ, دانا سوبر مجمع میں بات کرو. حضرت عیسیٰ نے کیا کہا تھا مبشرم برسول ہے, میرے بعد جو رسول آئے گا میں خوشخبری دے رہا ہوں, اس کا نام احمد ہوگا, غلام احمد نہیں. اس کا نام کیا ہوگا بولو میرے ساتھی آپ سارے بتائیں. احمد ہوگا. تو اللہ نے نام احمد رکھا, دادے نے نام محمد رکھا. میں اسلامیان کے لٹریچر کے تحت کہہ رہا ہوں, مسلمان کہتے ہیں جی حضور کے دادا نے نام محمد رکھا ہے. چلو اسی بات پہ رک جاؤ. تجھے نبی کے باپ دادے کے اسٹیٹس کا پتہ ہی نہیں چلا, تجھے سردار قبیلے کی سرداری کا پتہ ہی نہیں چلا کہ اللہ نے نام احمد رکھا, دادے نے نام محمد رکھا, اللہ نے نام احمد رکھا, دادے نے نام محمد رکھا. یہ اسٹیٹس ہے تیرے نبی کے قبیلے کا کہ جب نبی کے کلمہ پڑھانے کا وقت آیا اللہ نے کہا میرے والے نام کا کلمہ نہ پڑھنا اور دادے والے نام کا. کیا کہنے. لہذا مسلمانوں بس آج کی گفتگو مجھے یہیں پہ روکنا ہے, اس سے زیادہ میں آپ کو زحمت نہیں دینا چاہ رہا ہوں.
جنہیں نبی کے آبا و اجداد کے رتبوں کی سمجھ نہیں آتی. آصف جی ہمارے عالم دین گزرے ہیں, نام آپ کے ذہنوں میں ہوگا, خطیب آل محمد بیٹا علامہ اظہر حسن زیدی. بزرگوں کا میرا ایک اپنا زندگی کا اصول ہے کہ بزرگ علماء کی جب بھی بات کرو تو ممبر کی دیانتداری ہے, ان کا نام لے کے. وہ تھے تو لکھنؤ سے ہجرت کر کے آئے تھے. ہجرت اچھی ہوتی ہے لیکن جو سادہ ہجرت ہوئے, پنڈ بندہ خان صاحب ہوں لاہور جا کے کاظمی صاحب میری بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ جی سر, خدا قرآن میں خیر ہے وَجَعَلْنَاكُمْ شَعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. اللہ قرآن میں خیر ہے, یہ برادریاں قبیلے ہم نے پہچان کے لیے بنائے. تو میرا خیال ہے پھر اللہ جس قبیلے میں پیدا کر دے بندے کو اللہ کی تقسیم پہ راضی. آصف جی اللہ جانے یہ سید لفظ میں کیا ہے. ساڑھے بندے بھی 3 مہینے شہر بدل کے شاہ جی ہوں نے پھر سید ہو. تو ہمارے دوسرے بھائی بھی ہیں, انہوں نے جیڑا بندہ چنگا لگتا ہے سیدانہ, اور کسی نو تے آنکھوں وڑائچو نہ چیمیو نہ. نہیں آپ اس بندے نے آج نہیں مسکرانا, میں تیرے مسکرانے کے سبب پیدا کر رہا ہوں. اور کسی نو تے آنکھوں فرقو نہ وڑائچو نہ ملکو نہ کھوکھرو نہ. ہر بندے کو, اس کا مطلب ہے تیرا مولوی جو اپنی مرضی کے بندوں کو سیدانہ کہتا ہے نا, تیرے مولوی کی اندر میں یہ ہے کہ ذات اگر کوئی ہے تو سید کی. بولا کرے سیکھا کرے. بس ایک لمحہ مجھے دیں بڑی معذرت کے ساتھ. سیدنا نہیں, وہ جو آپ بات کر رہے ہو نا آپ سارے انجوائے کرتے رہے ہو جی. خیر ہے مولوی آپ ہی آخد ہے سید تے آپ ہی آخد ہے. وہ پنجابی میں سیدنا نہیں کہتے, وہ گرامر کے لحاظ سے کہتے. گرامر میں سیدنا یا سیدنا کا ترجمہ ہمارا سید. اچھا میں بڑا سوچتا رہا کہ یہ سیدنا بچوں کو کیسے سمجھاؤں, کوئی سمجھ ہی نہیں آتی تھی. آج میں سمجھانے کی کوشش تو کرنے لگا لیکن وضاحت نہیں کر سکتا, کیونکہ ایک تو وقت نہیں ہے, دوسرا وقت نہیں ہے. اب صورتحال مشکل ہے. اب مجھے سیدنا سمجھانا ہے تو میں ایک مفروضے کا سہارا لے رہا ہوں. فرض کرو انڈیا کا وزیر اعظم, ہندوستان کا ہندو وزیر اعظم نریندر مودی مسلمان ہو جائے. ویسے اس کا شاید پروگرام ہو لیکن اڈا پسروریاں دی خاموشی ویکھ کے او دا پروگرام پاویں کینسل. وہ کون سا مسلمان ہو رہا ہے, وہ مسلمان ہو رہے میں او فرض کرو یار مفروضہ ہے. اب سارے چپ ہو گئے. نریندر مودی مسلمان ہو جائے اور کہے جی میں نے نا لاہور جانا ہے, مجھے لاہور اچھا لگتا ہے, میں اسلامی ملک پاکستان کا آغاز میں ملاقاتوں کا لاہور سے کرنا چاہتا ہوں. اور جب علماء لاہور کو پتہ چلے کہ جناب نئے مسلمان لیڈر نریندر مودی آ رہے ہیں اور وہ جناب واگا بارڈر پہ استقبالیہ بینر لکھوا کے کھڑے ہو جائیں سیدنا نریندر مودی آ رہے ہیں. سیدنا آپ کیوں چپ بیٹھے ہو, آپ دھیان نہیں دے رہے. مولوی جب نریندر مودی کو بھی سیدنا کہنا شروع کر دے پاکستان کا کوئی بندہ بھی نہیں سوچے گا یہ کیسا سید ہے جو کل تک تو بت پوج رہا تھا. کوئی بات نہیں, اور سارے نہ ہی سمجھو تے ٹھیک ہے. بس سر جی بات ختم ہو گئی. آج کی گفتگو کا میرا آخری میسج ان اسلامی برادران کے نام ہے کہ اپنی مرضی کے
علماء سے پوچھو کہ واجب نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے جو مسلمان درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، اللہم، میں ویسے ہی پڑھ رہا ہوں جیسے بھائی پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد، نہیں بھائیوں کی طرح پڑھ رہا ہوں، وعلی آل محمد، اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ترجمہ آپ کے ذہنوں میں، لیکن جو کبھی کبھی آتے ہیں ان کے لیے ترجمہ مجھے، اللہ درود بھیج اوپر محمد پہ اور ان کی آل پہ، جیسا تو نے درود بھیجا تھا نا اوپر ابراہیم کے اور ابراہیم کی آل پہ، یعنی اللہ آل محمد پہ اسی طرح درود بھیج جیسے تو نے ابراہیم کی آل پہ، ابراہیم کی آل پہ بھیجا تھا۔ ابراہیم ڈیرے دار نبی تھا، بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے، اور جو بندوں جن کے دسترخوان مہمانوں کے لیے وقف ہوتے ہیں نا، ان بندوں کے یار دوست عام لوگوں کی نسبت زیادہ ہوتے ہیں۔ ابراہیم کے یار دوست بھی اس معاشرے میں کافی سارے تھے، لیکن درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے۔ جشن کی رات ہے، جشن کی رات ہے، آپ دھیان نہیں دے رہے۔ میں نے کیا کہا ہے میرے بچوں؟ ہاں میں نہیں کہہ رہا، درود خیر ہے جو مسلمان واجب نماز میں پڑھتے ہیں، وہ میں کب کہہ رہا ہوں؟ درود خیر ہے، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، تو درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے۔ تو جب درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے، جب درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے، تو پھر ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے۔ پوری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ اور میری جان، بس آخری فکر ہے، آپ کو اندازہ نہیں بات میں اتنی جلدی چھوڑ رہا ہوں۔ مسلمانوں، کوئی اپنے کسی دانشور کو کبھی اسے ٹائم لے کے نا اسے چائے کی پیالی پہ بلانا اور ان سے کہنا جی میں تنہائی میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ آل محمد کا تو ہمیں شیعوں نے ماڑا چنگا بتا دیا ہے، یہ نماز والے آل ابراہیم کون ہے؟ کاش آپ میں سے کوئی بندہ اپنی مرضی کے علماء سے پوچھو کہ یہ آل ابراہیم کون ہے، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، ہمیں صرف اتنا بتا دیا جائے یہ آل ابراہیم کون ہے۔ اگر وہ نہیں بتاتے ہم ہی بتا دیتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھنا زندگی کا حاصل سمجھ کے، میرے بچوں آپ مستقبل ہو میرے وطن کا، آپ اہل حدیث بچے ہیں یا آپ اہل سنت بچے ہیں، آپ سرمایہ ہیں میرے وطن کا۔ میں آپ کی کامیابیوں کے لیے دعا مانگ رہا ہوں، زد میں ٹائم ضائع نہ کرو۔ اگر آپ کے علماء نہیں بتاتے، میں مہمان ہوں سارے شہر کا، بیٹا میں بتا رہا ہوں، آل محمد کی اولاد کو کہتے ہیں، اور آل ابراہیم محمد کے باپ دادا کو کہتے ہیں۔ کیا کہنے آپ جیئے سر، آپ جیئے، بات ختم ہو گئی۔ تیرے نبی کے بابا حضرت عبداللہ آل ابراہیم ہے، حضرت عبداللہ علیہ السلام آل ابراہیم ہے۔ نبی کے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام آل ابراہیم ہے۔ تمہارے نبی کے دادا حضرت عبد المطلب علیہ السلام آل ابراہیم ہے۔ مسلمانوں کی اس سادگی کی سمجھ نہیں آئی، جن پہ نماز میں درود پڑھتے ہیں انہی کا مذہب پوچھتے پھرتے ہیں۔ نبی کے باپ کا مذہب کیا تھا جی؟ نبی کے دادا کا مذہب کیا تھا جی؟ نبی کے چاچے کا مذہب کیا تھا؟ وہ انہی پہ نماز میں درود پڑھ رہے ہو، کما صلیت۔ اگر پھر بھی میری بات سمجھ میں نہیں آ رہے، پھر اپنی مرضی کے انہی علماء سے پوچھنا کہ ہمارے نبی کا شجرہ کیا ہے، لیکن شجرہ محمد کا وہ بتائیں گے جنہیں اپنے شجروں سے دلچسپی ہوگی۔ اگر وہ نہیں بتاتے فکر تمام ہو گئے۔ ممبر میں بھائیوں کے حوالے کر رہا ہوں، اگر تیرے نبی کا شجرہ وہ نہیں بتاتے، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، ہم تجھے بتاتے ہیں تیرے نبی کا سلسلہ ابراہیم سے اسماعیل، اسماعیل سے قیدار، قیدار سے حمل، حمل سے بنت، بنت سے ہمشی، ہمشی سے عدنان، عدنان سے ماد، ماد سے نزار، نزار سے مدرکہ، مدرکہ سے خزیمہ، خزیمہ سے کنانہ، کنانہ سے فہر، فہر سے غالب، غالب
سے لوئی، لوئی سے کعب، کعب سے مرہ، مرہ سے کلاب، کلاب سے قصے، قصے سے عبد مناف، عبد مناف سے ہاشم، ہاشم سے عبد المطلب۔ جب یہ تیرے نبی کا سلسلہ حضرت عبد المطلب تک آ گیا، فقسم اللہ ذالک النور بے جزءین نے، عبد المطلب کی پشت میں اللہ نے اس نور کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصہ جناب عبداللہ کی پشت میں آ گیا، دوسرا حصہ ابو طالب کی پشت میں آ گیا۔ جو عبداللہ کی پشت میں آیا وہ محمد بن گیا، جو ابو طالب کی پشت میں آیا وہ علی بن گیا۔